نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ سورہ بقرہ کی 253 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں، تیسرا سپارہ ہے اور 253 آیت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، تلک رسولو کہ یہ ہے رسول، فضلنا ہم نے فضیلت دی یا بزرگی دی، بعضہم علی بعض ان کے بعض کو بعض پر، منہم ان میں سے، من کلم اللہ کلام فرمایا بعض سے اللہ تعالیٰ نے، ورفع بعضہم اور بعض کو درجات میں بلندی عطا فرمائی، درجات بعض کو درجات میں بلندی عطا فرمائی، واتعینہ اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کو بیٹے البینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس روح پاک کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ نہ قتال کرتے یا نہ جھگڑے لڑائیاں کرتے وہ لوگ، من بعد جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات جو بعد ان کے آئے جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی، ولیکن اختلافوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فامنہم پس بعض ان میں سے، من آمنا ایمان لائے، ومنہم اور بعض ان میں سے، من کفروا انکاری ہوئے، اور اگر ولو شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، مقتتلوا نہ قتل کرتے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید جو چاہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان نبی ہونے کے ناطے اور پیغمبر نبی یہ سب یکساں ہیں، نبوت کے حوالے سے، پیغمبری کے حوالے سے سب یکساں ہیں، پیغمبر ہیں، سب کے درجے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، نبوت کے حوالے سے سب جو ہے وہ افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بزرگیاں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کہ بعض کو پیغام دیا، کہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی، کسی پر کتاب نازل فرمائی، کسی پر صحیفے نازل فرمائے، پھر کسی سے کلام فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی ان سے کلام فرمایا۔ تو اور ورفع بعضهم درجات اور بعض کو درجات میں بلندی دی اور بعض کے درجے بلند کیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ان کو، کیونکہ ان کی نسل سے بے شمار انبیاء جو ہیں وہ پیدا ہوئے، آگے سلسلہ چلتا رہا، ان کے درجات بلند ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام، یعنی ہر ایک دوسرے پر فضیلت دی اور کتنے پیغمبروں کو فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام کو عطا کیے، تو مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں، درجات میں بلندیاں ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ان کی مدد کی، کہ ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ رہا کرتے تھے ان کی مدد کے لیے، وہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ کہ
مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیکوں سے بزرگوں سے لی جا سکتی ہے اور لینی چاہیے، اور یہ جائز ہے۔ جس طرح کہ ہم لوگ دنیا کے معاملوں میں مدد لیتے ہیں، اسی طرح دینی معاملات میں، روحانی معاملات میں بھی استاد سے مدد لی جا سکتی ہے، پیروں سے، بزرگوں سے۔ جیسے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں، کیس ہو تو وکیلوں سے مدد لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے روحانی طور پر، ایمانی طور پر بھی جو ہے وہ دوسرے سے مدد لینا جائز ہے۔ اصل در حقیقت مدد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن بظاہر مجازی حوالے سے مدد اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بات ہو رہی ہے کہ رسولوں کو درجے دیے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو یعنی ان کو فضیلتوں سے یاد کرنا ہے۔ اگر ایک کی فضیلت بیان کرنی ہے تو دوسری کے نعوذ باللہ تو ہی نہیں کرنی ہے، کہ یہ اس سے کم نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، سب سے زیادہ فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور سب نبیوں کے سردار بنائے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، سب نبیوں کے سردار بنائے گئے، خاتم الانبیاء بنائے گئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کو شفیع المذنبین کا خطاب عطا کیا گیا، آپ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو فضیلت دی، یہ بھی بتایا، بعض کو فضیلت دی اور بعض کے اوپر درجے بلند کیے، اور سب سے زیادہ درجہ جو بلند کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لیا اس لیے کہ یہودی اتنی نفرت رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو بلکہ یوں بھی وہ اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے، بات کرتے تھے، کہتے تھے مریم کا بیٹا، یوں کہہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، ان کی مدد کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جنگیں یہ لڑتے، ان کی قوموں نے پھر آپس میں لڑائیاں کی، جنگیں کی، آپ کی امت میں بھی ہوں گی یہ جنگیں، کہ پیغمبروں کے جانے کے بعد امتوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ ان کے بعد، جبکہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ چکی تھی، یعنی جو اتنے پیغمبر آئے ان کی قومیں بعد میں، ان کے جانے کے بعد پھر انہوں نے آپس میں جنگیں ہوئیں۔ تو یہ جنگیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ دو رستے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، کہ ایمان کا اور کفر کا۔ تو پھر وہ جس نے ایمان کو اختیار کیا وہ راہ ہدایت پا گیا، جس نے نہیں اختیار کیا وہ انکاری پہ رہا، کفر پر رہا۔ پھر آپس میں یہ بات بڑھتے بڑھتے، قوموں کے ذہن سوچیں بڑھتے بڑھتے آگے چل کے پھر ان کی جنگ و جدل میں بدل جاتی اور لڑائیاں ہوتی۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی جنگیں ہوئیں، جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے پیغمبروں میں بھی ان کی امتیں بھی اس طرح کرتی رہی ہیں، یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، حق و باطل کے مار کے لگے رہے ہیں اور لگے رہیں گے قیامت تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرکھنے کے لیے بھی یہ راستہ رکھا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، کون حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کے فرمان میں، اس کے کاموں میں حکمتیں بے شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں رستے جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے، ان کے اختلافات جو بڑھے وہ اسی وجہ سے بڑھے کہ وہ کفر میں، انکاری میں، نبیوں کی نافرمانی میں بڑھتے رہے۔ لیکن فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پس بعض ان میں سے جو ایمان لائے ہیں، بعض ان میں سے ایمان لائے، من کفر، اور بعض نے انکار کر دی۔ دونوں رستے ان کے سامنے رکھ دیے، کچھ ایمان والے ہو گئے اور کچھ جو ہے انکار کر گئے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ قتل کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل ما یرید، کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، کریم، وہ چاہے تو سب کو ایمان پر جمع کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں، ایمان والوں کو ذمہ داریاں دی ہیں کہ آپ کو حق کا رستہ عطا کیا ہے، جب حق کا رستہ عطا کیا ہے تو دوسروں کو آپ نے حق پر کیسے لانا ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے، کیسے پیغام دینا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کون لڑ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کون قربانیاں دے رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ برسر پیکار ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون ھم الظالمون، کہ اے لوگو ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو،
مما اس سے رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیہ یہ کہ آئے، یوم اللہ وہ دن، لبیع نہ ہوگی اس میں کوئی تجارت، ولا خلت اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعت اور نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون اور کافر لوگ ہم الظالمون وہی ہیں ظالم۔ یعنی ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ اے ایمان والو، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جب تم ایمان لا چکے ہو تو ایمان والوں کے لیے نیکیاں جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دوسرے خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے ان کا معاملہ جدا ہے، لیکن اہل ایمان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم خرچ کرو مما رزقناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا، من قبلی اس سے پہلے ایاتی یا کہ آ جائے وہ دن، کہ اس دن میں یوم اللہ نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت اور کوئی سفارش ہوگی۔ یعنی وہ دن آنے سے پہلے قیامت کا دن آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچہ کر لو۔ وہ خرچہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر مال دیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب خرچ کرنا، زکوٰۃ ایک فرض قرار دے دی گئی، واجب قرار دے دی گئی، صدقہ خیرات نیکیوں میں شمار کیا گیا۔ اب خرچے کی بڑی صورتیں ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، جس طرح بھی ہے، کسی اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حالات کے پیش نظر ان کی مدد کرنا۔ پھر یہ کہ خرچ کرو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے وہ خرچ کرو، امیر اپنی طاقت کے مطابق، غریب اپنی طاقت کے مطابق۔ پھر اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ کوئی اچھے کام کر لو، اس صحت کے ساتھ کسی کے کام آ جاؤ، کسی کی مدد کر دو۔ یا پھر اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس اولاد کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، نیکی کے رستے پہ لگاؤ، اسے یہ ترغیب دو کہ دین سیکھے، سکھائے اور لوگوں کے کام آئے اور اس پیغام کو عام کرے۔ یعنی یہ تمام نعمتیں ہیں، یہ سب چیزیں، یعنی رزق جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم نے دی ہیں۔ وہ جان ہے، مال ہے، زبان ہے، سوچ ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، کہ وہ دن آئے گا کہ جس میں کوئی تجارت نہ ہوگی۔ یہ تجارت دنیا میں ہی ہے، پھر کوئی تجارت نہیں ہوگی اس کے اندر، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمین اور کافر لوگ وہی ظالم ہیں۔ یعنی جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے قیامت کے دن کوئی دوستی، کوئی تجارت تو کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی، لیکن کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، کیونکہ اہل ایمان کے لیے پھر بھی کیونکہ اہل ایمان کو اپنی نیک صحبتیں کام آئیں گی، اہل ایمان کے لیے سفارش کرنے والے اور بھی ذرائع ہوں گے، لیکن جو کافر لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی سفارش، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور ظلم انہوں نے اپنی جانوں پر بھی کیا، دوسروں پر بھی ظلم کیا، جو دوسروں پر کیا وہ بھی اس اصل میں انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو لہٰذا ان کے لیے اس دن قیامت کے دن کوئی مددگار، کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، اور زندہ، الحی القیوم زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ قائم تو وہ خود تو ہے ہی قائم، لیکن وہ جس کو چاہے اس کو قائم رکھتا ہے، زندہ بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے، جس کو چاہے اس کو وہ قائم رکھے، قائم خود وہ قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ لا تاخذہ نہیں آتی اس کو سنتم ولا نوم، کوئی اس کو نیند نہیں پکڑتی، یعنی نیند کا مطلب ہے اونگ، جو نیند آنے سے پہلے بندہ تھوڑا سا اونگ جاتا ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، ہر وقت زندہ قائم ہے، اس کو کوئی اونگ نہیں پکڑتی ہے، ولا نوم اور نہ ہی نیند، یعنی نہ نیند آنے سے پہلے جو اونگ ہوتی ہے وہ نہیں آتی تو نیند کیا آئے گی، کوئی اونگ اور کوئی نیند اس کو نہیں پکڑتی۔ لاہو اسی کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو یشفع عندہ الا باذنہ سفارش کرے اس کے حضور، اللہ تعالیٰ کے حضور، الا مگر باذنہ اس کے حکم سے، یعنی اس کے حکم کے بغیر کوئی اس کے حضور سفارش نہیں کر سکتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سفارش کرے۔ قیامت کے دن جب ہوگا اللہ تعالیٰ عزت دے گا سفارش کا، کس کو سفارش کا عزت دیا؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیا۔ یعنی کوئی چیز پیچھے بھی بتا دیا کافروں کے لیے، کوئی دوستی، کوئی تجارت،
کوئی سفارش کچھ بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہے، اس کے لیے سب زمین آسمان ہر چیز اسی کی ہے، اسی کا وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، یہ سب شانیں میرے مالک کی ہیں، رب العزت کی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے زمین میں، کون ہے، کوئی ہے اتنی جرت والا کہ کوئی اس کے حضور اتنی بڑی بارگاہ میں، بڑی بارگاہ ہے، اتنی بڑی نہیں بلکہ سب سے ہے ہی بڑی بارگاہ، اس کے آگے کوئی سیگا ہی نہیں ہے کہ اس کے حضور کوئی سفارش کرے، کوئی سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کر لے، قیامت کا دن ہو، اندہ اس کے نزدیک نہیں کر سکتا، کوئی ماں کا لال جرت نہیں کر سکتا۔ اس دن تو پیغمبر بھی اپنی جانوں کے لیے وہ بھی پریشان ہوں گے، الا باذنی، مگر جس کو حکم دیا، جس کو حکم ملا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا پر کوئی کر بھی سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی سفارش کرنے کی، وہ سفارش کرے گا۔ وہ کون ہو گئے؟ وہ جناب رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اب گناہ گاروں کے کام آئے گی، اور اس کے ساتھ پھر آپ کے فرمان کے مطابق وہ چیزیں بھی سفارش کریں گے کہ ایک سفارش کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ کس کی سفارش کرنی ہے، کس کی سفارش نہیں کرنی ہے، اور سفارش کے لیے جو ہے اس میں خاص الخاص جو چیزیں ہوں گی، جو خاص ہستیاں ہوں گی، ان میں سفارش کرنے والے کون کون ہوں گے کہ انبیاء کرام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، علماء ہوں گے، مشائخ ہوں گے، حجر اسود ہوگا، قرآن مجید ہے، خانہ کعبہ ہے، ماہ رمضان ہے، اور مسلمانوں کے نابالغ بچے، تو یہ سب سفارش کرنے والے ہوں گے، کس کی؟ اہل ایمان کی، یعنی یہ سب چیزیں نفع دے گی، کس کو؟ اہل ایمان کو نفع دے گی، ورنہ اس دن کوئی دم نہیں مار سکتا، لیکن رب کریم ان کو اجازت دے گا، یہ سفارش کریں گے۔ اس طرح سے سفارش کریں گے کہ جو معصوم بچے مر جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے حق میں سفارش جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ اس طرح کہتے ہیں سفارش کے بھی کئی درجات ہوں گے کہ سفارش جو شفاعت کبریٰ ہوگی اور شفاعت صغریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی امتیوں کی سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، لیکن وہ شفاعت جو ہے وہ آخر پر ہوگی۔ جو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال میں لائے جائے گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ رب کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کب راضی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرا ایک بھی امتی جس کے اندر رائی کے برابر ایمان ہوگا، وہ بھی اگر جہنم میں رہ جائے تو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اس کو جہنم سے نجات نہ دلا لوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر رب کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کا حق لیا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی مولا اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دوں گا، اور پھر دوسری روایت میں 7 لاکھ کا عدد بھی آیا ہے، یعنی اس کے اندر بے شمار لوگ آئے ہیں، اور مزید اس کا صیغہ بھی بڑھا دیا گیا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام بےچانی سے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے عرض کر رہا تھی اور بڑھا دیں، اور بڑھا دیں، آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کی کہ اور بڑھا دے مولا، پھر رب کریم نے اور بڑھا دیا۔ کتنا بڑھا دیا؟ فرمایا کہ وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے، یہ 70,000 یا 7 لاکھ، تو وہ بھی آگے سے ایک ایک اپنے ساتھ 70,000 کی سفارش کرے گا، یا 7 لاکھ کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور شفاعت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جال ایک وسیع ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، بشرطیہ کہ انسان ایمان کامل رہے، اس کا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ تو فرمایا پھر وہ سفارشیں چلتی رہیں گی، اور سب اپنی اپنی سفارشیں کرتے رہیں گے۔ علماء کرام جو باعمل ہیں وہ اپنے گروہ کو سفارش کریں گے، جو نیک صالحین
جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی کریں گے، اسی طرح عالم فاضل با عمل لوگ جو ہیں اپنے خاندان سے کچھ گروہ کی کریں گے۔ اس طرح سفارشیں چلتی رہیں گی یہاں تک کہ کسی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، کسی نے رمضان کے روزے رکھے، کسی نے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی ہے، کسی نے حجر اسود کو بوسے دیے ہیں، نسبتیں اپنی انبیاء سے اولیاء سے قائم کی ہیں، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ سارے عمل، یہ ساری چیزیں ان کے لیے شفاعت کا باعث بنے گی۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے لوگوں تم خرچ کر لو اللہ کی راہ میں، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن کسی کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، نہیں گھیرتی کوئی چیز اس کے علم کو مگر جو چاہے، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے نہ پتا ہو، اس کے علم سے نکلی ہو، نہیں، وہ سب جانتا ہے۔ وہ جنگل بیلے ہوں، دلوں کی بند کوٹھریاں ہوں، کہیں بھی ہوں، جو چیز بھی کہیں بھی ہے، وہ پانی کی تہیں ہوں یا زمین کے نچلے تحت الثری، کچھ بھی جگہ ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی ہے، کوئی گھیر نہیں سکتی کہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے علم میں نہ ہو، سب اس کو پتہ ہے۔ الا ما شاء وسع کرسیہ السماوات، مگر یہ کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے، تو وسیع جو ہے یہ وسیع ہے، کرسیہ السماوات، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے، یعنی اس کی حکمرانی، اس کی قدرت اتنی وسیع ہے، آسمانوں اور زمین میں ہے، کہ یعنی یہ جتنی کائناتیں ہیں، آسمان ہیں، زمین ہے، کائنات کے ذرے ہیں، کتنے آسمان ہیں، کتنی زمینیں ہیں۔ ہم نے تو 7 آسمان 7 زمینیں پڑھی، لیکن تفسیروں میں آتا ہے کہ 8 آسمان ہیں، اور 9واں آسمان جہاں پر جو لوح محفوظ ہوتی ہے، افلاک ہے، اس کو بھی 8واں آسمان 9واں آسمان بھی کہا جاتا ہے لوح محفوظ کو، اور بعض اس کو افلاک بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اہل علم کی بہت زیادہ تحقیق ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بے شمار جو قرآن میں آ گیا ہے کہ بے شمار اس کی کائناتیں ہیں، آسمان ہیں اور زمین ہیں، جتنا کچھ بھی ہے، اب اس کے اندر ہم تو گن کے شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی اس سے بھی وسیع ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین و آسمانوں کو اس نے گھیر رکھا ہے، بلکہ زمین آسمانوں سے بھی ماورا اگر کوئی چیز ہے یا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کرسی اس سے بھی بڑی ہے، کہ سب کائناتیں، ہر چیز اس کی کرسی میں، اس کی طاقتوں میں، اس کے علم میں سما جاتی ہے، اور پھر بھی وہ زیادہ ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ ہماری سوچ میں، ادراک میں آ ہی نہیں سکتی، اس کی وسعت، اس کی طاقت، اس کی کرسی ہماری سوچوں میں نہیں آ سکتی۔ یہ تو مثال دے کے سمجھانے کے لیے بتایا کہ آسمانوں اور زمین میں بھی جو ہے وہ اتنی پھیلاؤ ہے اس کا، اور پھر ولا یؤودہ حفظہما، پھر وہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، وہ تھکتا نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائناتوں کی حفاظت کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، نظام چلاتا ہے، یہ سب نظام اس کے ہیں، تو وہ تھکتا نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی، نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے، سب کچھ نظام چلانے والا ہے، اور وہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بلند ہے، وہی بلند بڑائی والا ہے، بلند مرتبے والا ہے، بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ بس اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ہر گناہ بخش دوں گا پر شرک نہیں بخشوں گا۔ کیوں کہ شرک وہ چیز ہے کہ جو رب کی ذات کے ساتھ کسی کو برابر لایا جائے، کسی کو شریک کیا جائے، وہ نہیں معاف کروں گا، ورنہ ہر گناہ معاف کروں گا۔ کہ لوگوں ایمان لاؤ، بس اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز کا وہ مالک اور وہ خالق ہے، اور کوئی نہیں اس کے ساتھ اس کی برابری کرنے والا۔ بس
اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو تم اس پر ایمان لاؤ، اس پر اقرار کرو، اور رب تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ یہ اتنی پسند ہے کہ تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا، تمہارے لتھڑے ہوئے وجود کو گندگیوں سے پاک بھی کر دے گا۔ لیکن اگر کفر کے ناپاکی اور نجس تم نے نہ چھوڑی اور شرک میں مبتلا رہے تم، اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہے ہی ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی کی ذات کو مانیں، وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی پر ہم اپنے ایمان کو قائم رکھیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے۔ پھر رب نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی بھی نہیں، کوئی زبردستی بھی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ بے شک ظاہر ہوگی ہدایت گمراہی سے، کہ تم کو رستے دونوں بتا دیے، دونوں رستے بتا دیے ہیں۔ کوئی دین میں تنگی نہیں ہے کہ زبردستی تم لوگ کسی پر دین اسلام کو ڈھونس نہیں سکتے ہو، کیونکہ بے شک ظاہر ہو گئی بھلائی بھی گمراہی سے، کہ آپ کو رستہ بھلائی کا بھی بتا دیا، گمراہی کا بھی بتا دیا۔ اب زبردستی جبرن کسی کو مومن نہیں بنا سکتے، کسی کو کے ساتھ آپ زبردستی ڈھونس نہیں سکتے ہیں دین ایمان۔ ہاں، اسے اچھے طریقے سے تبلیغ سے پیغام دو، اپنے کردار سے ثابت کرو، ایمان کی روح کو ثابت کرو اس کے سامنے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اگر زبردستی کسی کے ساتھ کریں گے، جیسے کسی کو پکڑ کے مار مار کے منا بھی لیا، زبان سے اقرار کروا بھی لیا، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ زبان سے ہے۔ پہلے دل کی تصدیق ہوگی تو ایمان ہوگا۔ تو اس لیے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا۔ ہاں، جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو مسلمانی پر زبردستی قائم رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ مرتد نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ مرتد ہو گئے، وہ اسلام لا کر بعد میں مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، تو اس نے انکار کیا، مرتد ہو گیا، تو لہٰذا اس کو دوبارہ اسلام پر لانے کے لیے زبردستی کی جا سکتی ہے۔ اسے زبردستی کہیں کہ تائب ہو جائے، توبہ کرے، اور پھر دوبارہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ تو اگر وہ ایمان میں داخل ہو جائے تو اس کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ نہ داخل ہو تو مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ وہ پھر ایمان کو، اہل ایمان کو نقصان دینے والا ہو جاتا ہے۔ یا وہ توبہ کروائی جائے گی اس سے، یا پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو کوئی انکار کرے شیطان کا، یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور شیطان کا اور ایمان لے اللہ تعالیٰ پر، بے شک اس نے تھام لیا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے۔ یعنی جو بھی بندہ اہل ایمان ہے وہ شیطان کا انکار کرے، وہ شیطان کا اس نے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لایا، یعنی شیطان کو چھوڑ دیا اس نے اور شیطان کی بات نہیں مانی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی دین کی رسی کو اس نے مضبوط تھام لیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، یعنی اپنے ایمان پر قائم رہا۔ جو ایمان پر قائم رہا، بے شک اسی نے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور شیطان کا ساتھ نہیں دیا، شیطان کا انکار کیا اور رب کے توحید کا، رب کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کیا، تو سمجھیں کہ اس نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یعنی وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اب جب وہ صراط مستقیم پر ہے، لن فسام لہا، پھر اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں، یعنی یہ رسی جو ایمان کی ہے پھر اسے کوئی نہیں چھڑانے والا۔ اب دیکھ لینا دنیا میں اہل ایمان پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے جو خالص ایمان والے ہیں وہ اپنے سب کچھ لٹا رہے ہیں، اپنی جانیں تک لٹا رہے ہیں، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور یہ ظلم اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ایمان چھوڑ دیں، لیکن جنہوں نے رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا، چاہے وہ ان کی جان بھی جاتی رہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، کہ یعنی جو کوئی بھی رائے حق پر آئے گا، رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرے گا۔ اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اس کی جو حالت ہے، جو ظالم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ والی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے،
یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا والی ہے اور نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے، یعنی اہل ایمان کی پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، یعنی جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے، کفر کے اندھیروں سے نکالتا ہے، ظلم کے اندھیروں سے نکالتا ہے، نور نور کی طرف، روشنی کی طرف پھر ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کا نور ایمان مزید بڑھا دیتا ہے، ان کا نور ایمان اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا والی ہے، اللہ ان کی مدد کر رہا ہے، اور یہی مدد ہوتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ظالموں پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ والذین کافروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، یہی لوگ ہیں کہ ان کے دوست ہیں شیطان کے، یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر لوگوں کے دوست جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شیطان ہے، اور جو شیطان ہے یخرجونہم من النور، پھر نکالتا ہے ان کو روشنیوں سے الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، یعنی جو لوگ شیطان کے دوست ہیں، کفر والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، شیطانیت کی ہے، شیطانوں کے دوست ہیں، تو وہ روشنی میں نہیں رہیں گے بلکہ روشنی سے ان کو نکال دیا جائے گا، روشنی سے نکال کر ان کو الی الظلمات، اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا، یعنی وہ مزید اندھیروں میں بھٹک جائیں گے، اب ان کے لیے کوئی نور باقی نہیں رہا، کیونکہ پہلے نور ان کو دکھایا جاتا رہا کہ ایمان لے آؤ، اس طرف آ جاؤ، لیکن وہ انہوں نے کفر کیا اور شیطانوں کے ساتھ دوستی کی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بھی نکال لیا، اب اندھیروں میں مزید ان کو ڈال دیا، اور جب اندھیروں میں ڈالے گئے، یعنی ظلم کے اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، وہ گمراہی کے گڑھوں میں پڑ گئے، گمراہی، کفر، ظلم، یہ سب اندھیرے ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ آگ والے، یعنی دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس گمراہی کے گڑھے میں ہمیشہ رہیں گے، اس ظلم کی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے، شیطانی دوستیوں کی وجہ سے، پھر وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں نور ایمان میں اضافہ فرمائے، اور اللہ خاتمہ بالخیر کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 رکوع ہو گئے ہیں تیسرے سپارے کے۔